سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد میرے محترم دوستو ساتھیو، اللہ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند گھڑیاں میں آپس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، جس کا نام مجلس کہا جاتا ہے، گیدرنگ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بھائی اس وقت آج تو ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، ہزاروں قسم کی گیدرنگ ہوں گی، مجموعے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی کسی نام سے ہوگا، کوئی کسی نام سے ہوگا، لیکن فرق ہے اس مجلس میں اور وہ جو مجلس دنیا میں اس وقت منعقد ہو رہی ہیں۔ ذرا سمجھیں اور سوچیں اس بات کو کہ یہ عقدہ جو ہے، یہ نتیجہ جو ہے انسان آخرت میں انسان کے سامنے آئے گا۔ اس کا فرق کیا ہے؟ یہ تو ایک مسجد ہے بوسیدہ بلڈنگ کے اندر، چند حضرات بیٹھے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ ضعیف ہیں، لیکن بھائی اس کے مقابلے میں تو بڑی بڑی مجالس ہیں، رنگینی ہوگی بہت ماشاء اللہ، اوسط کمال درجے پہ لوگ جمع ہوں گے اور ملبوسات ہوں گے اور کھانے ہوں گے اور کیا کچھ نہیں ہوگا، جگہیں جو ہیں کمکمے سے سجی ہوگی، بجلیوں سے سجی ہوگی۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی جی تو یہاں تو چند لوگ ہیں ماشاءاللہ بیٹھے، اتنا کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق کی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس میں اتنی سجاوٹ ہے، اتنی بناوٹ ہے، اور اس میں اتنی سادگی ہے، اس مجلس میں کیا ہو گیا کہ بھائی اس چھوٹی سی مجلس میں یہ حال ہے کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے آپ لوگوں کو۔ سبحان اللہ تو بولے، تعریف کرنے لگی، کتنا بڑا انعام ہے، آپ سوچیں ذرا، زمین سے آسمان تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اس مجلس کو، اور جو اتنی رنگین مجالس ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہی کچھ نہیں، درد پتہ ہی کچھ نہیں، کیوں فرق ہے؟ فرق وجہ یہ ہے کہ اس مجلس کی جو نسبت ہے وہ اللہ سے ہے، اور اس کی نسبت کس سے؟ دنیا سے ہے۔ تو جس وقت اللہ سے نسبت ہو جائے کسی چیز کی، اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ۔
گھر تو بہت بہت قیمتی ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے، بڑی بڑی جگہیں ہوں گی، بہت بہت چیزیں ہوں گی، لیکن وہ گھر جس کا نسبت اللہ سے ہو جائے وہ بیت اللہ ہو جاتا ہے، اور اس کی قیمت یہ ہو جاتی ہے کہ صرف اس کو دیکھ لے تو آدمی گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، رحمتوں میں جھاڑ جاتا ہے. کیوں کہ اس گھر کی نسبت جو ہے اللہ سے ہو گئی، بیت اللہ ہو گیا. بڑی بڑی کتابیں شاد ہوئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں چھپتی بھی ہیں، چھپتی بھی رہیں گی کسی شکل میں بھی، لیکن وہ کتاب جس کا اللہ سے تعلق ہو جائے وہ کلام اللہ ہو گیا، اللہ کی کتاب ہو گئی. فرق کتنا ہو گیا؟ بے شک وہ عام کاغذ پہ چھپی ہوئی ہے، وہ بہت بڑی قیمتوں میں چھپی ہے کتاب، تو دونوں میں فرق کتنا ہے کہ اس کی نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ اللہ سے، تو وہ بن گیا کلام اللہ. تو اس کا کیا کمال ہوا کہ کتاب کا سبحان اللہ اس کی دیکھنا زیارت، ٹچ کرنا ثواب، دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، عمل کرنا ثواب در ثواب. تو نسبت اللہ سے تھی. آدمی تو سارے بڑے پڑے ہیں، میری آپ بھی سب دنیا بھری پڑی ہے، لیکن جس انسان کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ ولی اللہ ہو گیا، اللہ کا دوست ہو گیا. تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا، اس کی نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ اللہ سے ہو گئی. اس کی شان یہ ہو گئی کہ وہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے. اللہ کہتا ہے میرا دوست، اس کی نسبت مجھ سے. تو اسی وجہ سے یہ نسبت جو ہے اس مجلس کی کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. جب اس مجلس کی نسبت اللہ سے ہو گئی تو اس کا کمال کیا ہو گیا کہ زمین اور آسمان جو اس کے نور سے بھر گیا، فرشتوں کے ہجوم سے یہ مجلس بھر گئی، کیونکہ اس میں اللہ ہے، اللہ کا نسبت ہے. اس کی اللہ کی نسبت سے آپ اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا اس کا؟ سبحان اللہ. ایک بات آپ یہ سوچ لیں کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا تو آنی ہے، جانا ہے ہر ایک نے، مانے کوئی نہ مانے لیکن جانا ضرور ہے. چھوڑنی پڑے گی دنیا ایک نہ تو جانا پڑے گا. جب انسان اس دنیا میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو پچھتاوٹ ہوگی، ایگریشن ہوگی انسان کو اس دنیا میں پہنچنے کے بعد، ایک چیز کی ہوگی جو یہاں بہت سستی ہے، اتنی سستی کہ جس کا کمال نہیں، وہاں اتنی مہنگی ہے کہ ملتی ہی نہیں. سبحان اللہ، فرق ہے. دیکھیں یہاں اتنی سستی ہے کہ وہ جب چاہے چھوٹا بچہ، عورت، مرد، جب بہت سستی مل رہی ہے ہر وقت ہر جگہ، عام تام. اور وہاں کا ہے ماہی نہیں. سبحان اللہ، لبدے پھرو تو انہیں ملنے ہی نہیں تھے کچھ، منگدے پھرو دینا کس نے تو انہیں کچھ بھی نہیں. کہ یار یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے. کہتے تھوڑے واسطے چھوٹی ہے، یہاں تو یہ بہت بڑی قیمتی چیز بن گئی، اس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو؟ ماں نہیں سمجھا، تم پیغام نہیں ملے تھے تمہیں؟ قرآن کیا بتاتا تھا، احادیث کیا بتاتی تھی، مولانا صاحب کیا اعلان کرتے تھے؟ تو تماشے کرتے تھے. اس وقت تم نے قدر ہی نہیں کس چیز کی. میرے بھائی یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی فکر کو جگا رہا ہوں. جس نے میری باتوں پہ عمل کر لیا انشاءاللہ جنت کما لے گا. میری بات تک مجھے اس طرح دیکھیں میں تقریر کرنے آیا ہوں یا آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے آیا ہوں. تقریریں تو بہت ہوتی ہوں گی الحمدللہ، یار ہر وقت ہوتی ہیں. میرا تعلق تقریروں سے نہیں ہے، میں ایک عملاً بات کرنے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی مفید کر دے، مجلس آپ کے لیے بھی کر دے، بنسبت آخرت کے. میں آخرت کا فکر دینا آیا ہوں، کیونکہ یہ زمانہ بہت دور ہو گیا ہے، بہت دور ہے اس وقت، اور قیامت کے بہت نزدیک ہے. شیاطین نے اور نفس نے اور حالات نے اتنا انسان کو قید کر لیا ہے کہ ہم اپنی منزلوں کو بھول گئے. اگر آج ہم نہیں جاگے تو بہت برا وقت آئے گا ہمارے پر. یاد رکھنا، غور سے سنیں بات، اور جو سنیں اس کو عمل میں لائیں، تاکہ نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو. الحمدللہ اسی لیے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں کہ میں بھی اپنے آپ کو صحیح کر جاؤں اور آپ بھی صحیح کر جائیں. اور آپ یقین کیجیے گا کہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نماز کے بعد، نماز میں ہی تصور تھا اب تک میرا سینہ خالی ہے، مجموعے کے حساب سے جو میرے فائدے میں اور ان کے فائدے میں مجھے کوئی بات عطا فرما دے. اللہ نے یہ بات میرے سینے میں ڈالی ہے، میں آپ کو پیش کر رہا ہوں.
یہ بھی آپ سن لیں. میں کوئی مقرر نہیں ہوں یا کوئی میں تقریر نہیں کرتا ہوں، مجھے تقریروں کو پتہ ہے. بات بہت قیمتی ہے، الحمدللہ مجھے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، آپ کی برکت سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اور میں تو اس پہ عمل کروں گا بھائی. تو کہاں بات شروع کی تھی میں نے، یاد ہے آپ؟ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک چیز جہاں بہت ہی آسان ہے، آرام سے مل جاتی ہے، اور ایک چیز سخت ضرورت ہوگی اس کی، وہاں بہت سخت ضرورت ہوگی لیکن ملے گی. اس کے لیے آپ دنیا کی سلطنت کی سلطنتیں دے دیں، دنیا کے سارے ممالک دے دیں کہ مجھے یہ ایک چیز دے دو گے، یہ چیز تو نہیں ملتی یہاں. یہ اس دنیا میں تھی جہاں تمہیں بھیجا گیا تھا، بہت سستی تھی. مثال کے طور پر جیسے پانی ہے، آپ دیکھیں جو نل کا کھولیں پانی مل جاتا ہے. صحرا میں آپ پھنس گئے، پیاس آپ کو لگی، یہاں تو پانی کو ضائع بھی کرتے رہتے تھے، وہاں تو ایک بوند قطرہ کا جو ہوگا ہمارے بہت ویلیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سے آپ تصور کریں وہ جو جگہ آئے گی دوستوں آنے والی ہے، بتا رہا ہوں آپ کو بہت جلد آنے والی ہے. پتہ نہیں اگلی ملاقات میں نہ ہوں یا آپ میں سے کتنے غائب ہو جائیں. ضروری نہیں بیمار ہوا آدمی، آج کل تو ہے ہی نہیں ہے. چنگا خاص سی بس کیا جی کیا بس ایسے ہوا تھا جی، دل ٹک ہو گیا اس کا، ختم. بھائی وہ کیا چیز ہے، اس چیز کو پھر جو یہاں موجود ہے وہاں نہیں ملے گی. ضرورت اس کی بہت زیادہ وہیں ہے، کام بھی اسی سے بننا ہے، اور وہاں اس نے ملنا نہیں، یہاں وہ مل جائے گی. وہ کیا چیز ہے؟ تو پہلے یہ آپ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم نے اس چیز کو یہاں ضائع نہیں کرنا. کرتے ہیں وعدہ؟ یہ سوچ، تبھی میں زور لگا رہا ہوں. اور میں نے بھی آج سن پکی بات کر لی اپنے آپ سے، بچہ ہو چھوٹا اور سے سنیں، اس چیز کو ضائع نہیں کرنا ہے، وہاں نہیں ملے گی. آپ کو یاد رکھیں جہاں ہمارے باپ چلے گئے، دادا چلے گی، ماں چلے گی، دادی چلے گی، خالیں چلے گی، پھوپھیاں چلے گی، وہ ترس رہی اس بات کو. قبروں میں کہتی ہیں وہ کچھ کرو تھی، نعرے مارتے ہیں بیچارے. بتاؤں کیا چیز ہے؟ بتا دوں؟ نیکی. بولیں سبحان اللہ. ایک نیکی، اللہ یہ دنیا بھری پڑی ہے نیکیوں سے. اللہ اکبر، اتنی نیکیوں کمانے کے چانسز اللہ پاک نے ہمیں بھیجے، اس لیے ہمیں اس لیے تو بھیجا ہے. اللہ نے کہا تھا کھانا میں دوں گا، روٹی میں دوں گا، کپڑا میں دوں گا، بیوی میں دوں گا، بچے میں دوں گا، دکان میں دوں گا، صحت میں دوں گا، سب کچھ میں دوں گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں تمہارا وکیل ہوں. توکل تم کرتے جلانا مجھ پر، اور دیتا میں رہوں گا تمہیں، دیتا میں تمہیں رہوں گا. توکل تم کرنا. توکل سے مراد یہاں کیا کہتے ہیں؟ بزرگ دین کہتے ہیں توکل سے کہ جو کام وہ تمہیں دیا تو اپنے کام پہ لگے رہنا. سبحان اللہ، وہ کام تم نے نہیں چھوڑنا. بزرگ دین نے بڑی اچھی بات کی ہے توکل کے بارے میں کہ جو جس کام کے لیے میں تمہیں یہاں بھیج رہا ہوں وہ کام تم کرتے رہو، یہ توکل ہے. اور جو کام میں نے کرنا ہے وہ میرے سپرد کر دینا. ان دونوں کے اندر کمپیئر کرتے رہنا کہ اس کام کو آپ نے اس کام کے لیے نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. دکان پہ آپ کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، آپ کو مس کال دے رہا ہے، حی الصلاۃ حی الصلاۃ، یہ مس کال آ رہی ہے آپ کو آپ کے ٹیلی فون پہ. آپ اس مس کال کو توجہ نہیں دے رہے، سن ہی نہیں رہے. ویسے تو بڑے جلدی دیکھتے ہیں کہ مس کال آ جائے کسی کی، وہ کہہ دیا یہ مسجد میں ہوں گے تو بڑے مشکل سے اس کو جیب میں ہاتھ ڈالیں گے. میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو، پھر بھی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ جاتے ہیں کس کا فون ہے. جو وہ بلا رہا ہے رب، صبح کے وقت فجر میں آواز پڑ رہا ہے آؤ آؤ، یہ کس کی مس کال ہے؟ یہ نہیں کبھی سوچا ہم نے کہ کبھی اس ٹیلی فون کو بھی دیکھیں جو اللہ بلا رہا ہے. بڑا فرق ہے. دیکھیں آپ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، اللہ جمعے کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، رمضان کے اندر غیر رمضان. یہ کیسا دین ہے ہمارا؟ اتنا فریکچر ہو جاتا ہے آدمی. سارا جو کچھ ہم نے زور لگانا ہے اور رمضان میں لگانا ہے، پھر ختم. یہاں تو جگہ نہیں ملتی ہوگی آپ کو رمضان میں، پہلے چلو پہلے جو جگہ نہیں ملتی. یہ تو دین ہمارا نہیں ہے بھائیو. یہ کس نے کہا؟ ہو سکتا ہے جو رمضان ہم نے کمایا ہماری ایک غلطی سے سارا غائب ہو گیا ہو. وائی وہ تو ایسی ہی ہے جیسے آپ نے غلط لیڈ کا بٹن دبایا تو ساری آپ کی کالیں غائب ہو گئی. آپ نے جو زور لگایا رمضان میں، رمضان کے بعد آپ نے ایسا ایک کام کر لیا غائب ہو گیا، وائپ ہو گیا سارا.
دین کا مطلب یہ تو نہیں ہے، دین جو تھا ہر لمحے آپ نے اللہ کے ساتھ نسبت رکھنی، ایک سانس بھی آپ یہ نہ کہنے ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، آپ کو کیا پتہ اسکیئر ہوئی ہے نماز؟ آپ کو کس نے کہا؟ اس نماز کی حفاظت کرنی ہے، یہ خیال رکھنی چیز، ہمارے کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے ہر وقت مستعد رہنا ہے. کیوں؟ اللہ نے ہمیں کام ہی یہ دیا ہے کہ تم نے صرف یہی کام کرنا ہے، اس کام سے نہیں پھرنا. اور توکل کیا ہوا کہ اللہ کے دیے ہوئے کام کا ہم کام اپنا جاری رکھیں، اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ اس پہ چھوڑ دیں. سبحان اللہ. دکان پہ کھڑے ہیں، کسی جگہ پہ کھڑے ہیں، مس کال آئی ہے، وہیں رکھ دیں. یہی صحابہ کا انداز تھا، آواز آئی نہیں اور وہیں ڈراپ کیا اس نے، جہاں جہاں تھے وہیں ختم. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا انداز. بھائی اب آج کون کرتا ہے ایسے؟ کیونکہ ہمیں نیکی کا پتہ ہی نہیں. اندازہ لگائیں حال کیا ہوگا ہمارا. حدیث میں کئی دفعہ آپ نے سنا علماء کرام سے یہ بات. میں درد سے بات کر رہا ہوں کہ جس چیز کو ہم ضائع کر رہے ہیں نیکیوں، ایک نیکی کے لیے آدمی ٹکریں مارتا پھرے گا روز قیامت میں. یہ سٹوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسیجز دیے ہیں، ہمیں بتائیں یہ چیزیں، انفارمیشن دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے انبیاء اسلام کو بھیجا گیا تھا. وہ سپر انسان تھے، اللہ وحی سے ان کو بتاتا تھا، اپنے طریقے سے انفارم کرتا تھا کہ یہ باتیں تک پہنچا. تو مبشر و نذیرا، وہ اپنے آپ کو پجوانے نہیں آئے تھے، اپنی عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، نہیں، وہ ہمیں عبادت بتانے آئے تھے. وہ ہمیں یہ نہیں بتانے آئے تھے کھیتی باڑی کیسی ہوگی، مکان کیسے بنانا ہے، انجینئرنگ کیسے کرنی ہے، فلاں نہیں. وہ اس لیے نہیں ہے، وہ تو میں تو تمہیں عبادت بتانے آئے ہوں اللہ تعالیٰ کی، تم نے اللہ کے اپنے معبود لاکھ کیسے سمجھنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے حکم کو کیسے تم نے ماننا ہے. کسی فکر کی وجہ سے دنیا کی آپ کی اللہ کا جو حکم ہے پہ وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. کیسے چھوڑ دیتے ہیں نماز یار؟ ذوق ہی ختم ہو جاتا ہے صبح کی نماز کے اندر. لوگوں خدا کے واسطے سے آنکھیں کھولیں. ایک نماز چھوڑنے کا عذاب. نماز فرض، نماز فرض، با جماعت پڑھنا واجب، اور نماز کو چھوڑ دینا ہولناک عذاب، ہولناک عذاب جو موت سے شروع ہو جاتا ہے انسان. توبہ 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 توبہ، نیکی تو لگ گئی. ہولناک عذاب خدا کے واسطے. یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اس ملک کا ہمارے سوچ سکتا تھا آدمی اس طرح مسجدیں بن جائیں گی، چپے چپے پہ مسجدیں. آپ کے جوان بچے سو رہے ہیں، بیوی سو رہی ہیں، آپ سو رہے ہیں، صبح کام پہ جانا ہے. مجھے بتائیں اس کام میں کیا برکت ہوگی ہماری؟ بے شک آپ نے 1 لاکھ روپیہ کما لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے وہ روپیہ اس طریقے سے کمایا ہے کہ وہ نہیں جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا. یہ تو مجھے سزا کے طور پہ تجھے دیا ہے کہ اس روپے کے ساتھ تیرے بچے نافرمان ہوں گے، تو حرام کاری کرے گا، تو چیزیں غلط خریدے گا، اپنی آنکھوں سے تو دیکھے گا، میں اس کی سزا دوں گا تجھے. ہاں اللہ کے حکم سے نماز کا وقت ہے نماز پڑھی، وقت کام کا ہے تو کام پہ کھڑا ہوا. میں نے 5 پاؤنڈ کمائے، اس 1 لاکھ سے کہیں زیادہ برکت اس میں ہو جائے گی. اللہ کے سسٹم کے ساتھ ہم نے اس کو 5 پاؤنڈ کو کمائے. ہم تو اس گن کے دیکھتے ہیں، گنو مت. لگتا ہے گنو نہیں، میری برکتوں کو دیکھو، برکتیں دیکھو میری برکت کیا ہے کسی چیز کے اندر ہوتی ہے. برکت کے بغیر تو بے روح ہے انسان. ہر چیز برکت چاہیے، کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے. تو نیکی تو اتنی ہے آج کل، اتنی نیکی کہ آدمی سبحان اللہ کو کمال. اللہ نے پورا سمندر کھولے ہوئے نیکیوں کے. اتنا کمائے کہ بھائی الحمدللہ وہاں آپ اتنے امیر اٹھے. یہ کیا بات ہے کہ یہاں بھی جوتے گئے غریب کے غریب اور وہاں بھی غریب. یہاں بھی ٹیرس ہاؤس میں رہے، وہاں بھی چھوٹے سے مکان میں جنت میں مکان مل جائے. یہ کیا بات ہوئی دوستو؟ ادھر تنگ دستی میں حق ہے، اس تنگ دستی عمارت میں ڈالیں، اوپر چلیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. تو نیکیاں کمائیں، جس قدر نیکی کمائیں. کتنے وسائل ہیں، اور روٹین کے اندر ہی ہم نیکی کما سکتے ہیں. روٹین لائف میں ہم نیکی کما سکتے ہیں. کوئی چینج نہیں آئے گی. کھانا روز کھاتے ہی نہیں کھاتے، صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں. اس سے زیادہ کھائیں تو مجھے پتہ نہیں.
وہ کھانے ہی ساری نیکی ہے. اتنی بڑی نیکی اندازہ نہیں کر سکتا. کیوں کہ اگر ہم نے اس کھانے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پہ کھا لیا تو ہر نوالا جو ہمارے نیکی کما رہے ہیں. اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے سنت پہ عمل کرنا کہ اس سے بڑی کوئی نیکی سمجھ ہی نہیں آتی. من احب سنتی احبنی، اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی کہ جو میری سنت سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. اور تو بہت معاملے کرتے ہیں پیار کرنے کے لیے، جو طریقہ آپ نے بتایا پیار کرنے کا وہ بھی تو اختیار کرو نا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے کہ جو میری سنت سے پیار کرتا ہے، جو میرے طریقے پہ کھائے گا وہ میری سنت پہ عمل کر رہا ہے. جو میری سنت سے پانی پیے گا وہ میرے طریقے پہ، جو میرے طریقے پہ لباس پہنے گا وہ میرے طریقے پہ میری سنت پہ عمل کر رہا ہے. جو شرمائے گا وہ شرمائے. جس کو نیکی نہیں کمانی ہوگا نہیں جی ابھی چلتا ہے، سب چلتا ہے اس دنیا میں، سب چلے گا. لیکن یہ دیکھو کہ اگر وہی فعل جو روٹین کا ہمارا فعل ہے، کھانا پینا اٹھنا سونا کپڑا پہننا جانا آنا پخانے میں جانا پیشاب کرنا، سارا کا سارا پورا دین ہے الحمدللہ. اگر ہم صبح قسم کھانے بستر پہ آج سارا کام ہم نے کیسے کرنا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس طریقے پر میں نے کام کرنا ہے آج صبح سے شام تک، بے شک کچھ ہو جائے. خدا کی قسم شام کو اٹھیں گے آپ واپس آئیں گے اتنے بڑے امیر ہوں گے آپ آخرت کے کہ فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. قسم کھا کے یہ بات کرتا ہوں. گاڑی آپ نے چلانی ہے، دکان آپ نے کھولنی ہے، ہر جگہ طریقہ بتایا کہ ایک یہ طریقہ ہے جس میں کچھ نہیں ملتا اور ایک یہ طریقہ ہے جس میں تمہیں مل جاتا. من احب سنتی احبنی، جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. جو مجھ سے پیار کرتا ہے ماں کہاں ہے، جس نے مجھ سے پیار کیا جنت میں وہ میرے ساتھ جائے گا، میں اس کے ساتھ ہوں گا. یہ نیکی کو ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس سے آسان اس سے پیارا طریقہ کوئی ہوگا؟ میسج پہنچ گیا آپ کو؟ پہنچا ہے یہ نہیں پہنچا؟ وعدہ کر لیا آپ نے. پھر اگر انسان ہے اور سمجھدار ہے، جو بات سمجھ آ گئی کہ سب سے وہاں ہم نے ضرورت پڑے گی اس نیکی کی، تو ہم کیوں نہ کریں کہ سنت کے طریقے پہ کھائیں، ویسے بیٹھیں، ویسے ہاتھ دھوئیں، ویسے پانی پئیں، بھول جائیں تو پھر دوبارہ وہ کام کریں، پہلے بسم اللہ پڑھیں. الحمدللہ کھانا تو پیٹ میں جا رہا ہے، بھوک بھی جا رہا تب بھی جا رہا ہے، لیکن بدل گئی دنیا الحمدللہ. جیسے میں نے مجلس کی بات کی، ایک مجلس باہر تماشے والی تھی، ایک مجلس صف کیا تھی کہ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے. ایک دم اس کا رنگ ہی بدل گیا مجلس کا، کیونکہ اس نسبت اللہ سے ہو گئی. وہ جو نوالا آپ کھا رہے ہیں پہلے تو اندر جا کے بیماری کرنی تھی، اس نے پتہ نہیں کینسر پتہ نہیں کیا پیدا کرنا تھا، لیکن وہ نوالا جب سنت کے طریقے کھا رہے ہیں وہ اندر نور جا رہا ہے. سبحان اللہ. اس سے جو خون بنے گا آپ اس کی تلاوت قرآن کریں گے، حفظ قرآن کریں گے، علم سیکھیں گے، تبلیغ میں جائیں گے، چلے لگائیں گے، ماشاءاللہ اس دنیا کو فیض پہنچائیں گے، وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں گے. فائدہ کتنی غفلت میں ہم جا رہے ہیں. اور کیا تماشا لگایا شیطان نے، اندازہ لگاؤ. کسی کو سنت میں نہیں جی کتنے ضروری لکھا ہے، جی کتنے لکھا ہے ضروری ہے، جی ہم دوستوں اے ضروری تو نہیں نیا کام کرتا ہے کتنا. ابھی ضرورت سمجھ نہیں آ رہی تمہیں، ابھی تک ضرورت ہی سمجھ نہیں آئی کہ ایک تمہیں نیکی کی ضرورت پڑے گی وہاں، یہ ضرورت نہیں تو اور کیا ہے. اس سے بڑی ضرورت اور کیا ہوگی مجھے بتائیں. ضروری وہ چیز کرنی جس میں ڈنڈا اوپر کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کا. یہ تو ڈنڈے والی نماز ہے، محبت والی نماز تو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو میرے ڈنڈا ہے، تمہیں نماز پڑھا رہا ہے. ہاں محبت ہے تو تب میں دیکھوں جب تم نفل بھی پڑھ رہے ہو تہجد کے تو مجھے پتہ چلے واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے. اب باقی تو نبی سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر پتہ جب چلے جب آپ ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. آپ نے امامہ پہنا ہوا ہے، آپ نے سفید رنگ کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، آپ نے اسی انداز سے وہی انداز کیا ہوا ہے. ہزار بڑے بڑے عابدوں سے وہ بچہ افضل ہو جائے گا جس نے اس زمانے میں نبی رنگ ایک سنت کو ادا کیا. میں آپ کو بتا رہا درجہ اس کا بلند ہوگا. کتنی بڑی حدیث ہے، من احیا سنت اندہ فساد امتی. حدیث سے نہیں بن، جس نے فساد کے زمانے، فساد کیا جب میری سنتیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی، مسجدیں خالی ہو جائیں گی، عبادت گاہیں خالی ہو جائیں گی، گھروں میں نکل جائیں گی سب. ایسے وقت میں اگر کوئی انسان میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کی نیکیاں. بھائی نماز تو پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے آپ؟ ہاں ٹوپی کی جگہ امام ماننے کیا فرق پڑے گا مجھے بتائیں. فرق کیا ہے مجھے ایک فرق بتا دیں یا تو کوئی ڈفرینس بتائیں. آپ کو اتنی نیکی مل رہی ہے کہ آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے اور پھر ایک صاف ایک کتنی بات دیکھیں، مجھے کوئی گارنٹی دے دے کہ آپ کی نماز قبول ہے.
لیکن سنت گارنٹی دے رہی کہ تیری نماز قبول ہو گئی ہے. سبحان اللہ. کہ جس کو ثواب بڑھ گیا، جس کو اللہ نے قبول کر لیا، وہ نماز بھی تو قبول ہوگی نا انسان کی. پھر کیا تو یہاں شرماتے رہیں اور نیکیوں کچھ نہ سمجھ، یا پھر ہمت کر کے کھڑو جائیں کہ بھائی میں تو دنیا کمانے آیا تھوڑی آیا ہوں، میں تو آخرت کمانے آیا ہوں. میں کیا دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو سنت کی؟ میں خود ہی عمل نہیں کرتا. میں کس طرح بلا رہا ہوں؟ سنت میرے پر زندہ نہیں ہوئی. میں تو ابھی سنتوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھتا ہوں. ایک مسواک کر کے دیکھیں آپ وضو سے پہلے، دیکھیں آپ کی نماز کہاں جاتی ہے، ثواب کتنا ملتا ہے. الحمدللہ. نہیں بتایا؟ جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے، یاد رکھیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تو کام چل جاتا ہے، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں بغیر ٹوپی کے بھی تو کام چل جاتا ہے. جی بغیر ٹوپی کے لوگ نماز پڑھ لیتے، چلانے کو تو آپ کتنے چلا لیں کام. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اس تماشا کیا لگ رہا ہے دین کے اندر؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. وہ سٹینڈرڈ کیوں چھوڑ دیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقط فاز فوزا عظیما. کامیاب تو وہ شخص ہے جس نے اطاعت کی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی. ہم نے کیا تماشا بنا لیا اپنے دوسرے دین کو؟ سمجھ نہیں آیا کچھ، آج تک بات نہیں سمجھ آتی. یہی تو قیامت کی نشانی ہے دوستو. یہ تو قیامت کی نشانی ہے. آج وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں کمانے بھیجا ہے، نیکی کے وقت ہم کبھی ضائع نہیں کریں. چھوٹی سی بھی نیکی مل رہی، آپ سمجھیں کہ میں وہی شخص ہوں قیامت میں جو ایک نیکی مانگتا پھروں گا اور ہر ایک کے پاس جاؤں گا. ماں سب سے قریب ہوتی ہے جو آپ کو دودھ پلاتی ہے، وہ کہ جا بھاگ میں خود نیکی تجھے میں دے دوں، میرا کام خراب کرنا ہے. وہ تو افراتفری کا زمانہ ہو. آج سے جب بھی مسجد میں دوستو اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے، پیغام اتر رہا ہے دل کے اندر نا، سمن بکمن فہم، وہ زمانہ نہ آئے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے دل بھی ختم ہو جائیں، آنکھیں بھی ختم ہو جائیں، کان بھی ختم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ مہر کر دے ہم پر. اللہ سے پناہ مانگیں ایسے زمانے کی. جب ایسی باتیں پہنچیں، کتنا چھوٹی چھوٹی باتیں آپ اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم اس پہ عمل کرو. کتنی بڑی بات ہے ہم اگر امام مان کے آ جائیں. مجھے پتا ہے اگر آج کا فیشن بن جائے نا تو پھر سب پہنیں گے. فیشن ہے جی، فیشن. آج فیشن میں ننگا نہیں ہو گیا آدمی. مجھے بتائیں فیشن میں کیا کچھ آدمی نہیں کرتا ہے، فیشن کے نام سے کرتے ہیں نا. تو یہ سمجھے فیشن ہے. کس نے دیا ہے؟ کہ اللہ کا فیشن ہے. آپ یہ سمجھیں. ہم پہ جائیں پھریں الحمدللہ. ہم تو نیکی کما رہے ہیں. ہم نے کوئی تھوڑی صفائی اس لیے تھوڑی باتیں ہوں گے بزرگ ہیں یا بہت بڑے نیک ہو گئے کہ ولی اللہ ہو گئے یا فلاں ہو گئے بہت بڑے عالم ہو گئے. ہم تو اس لیے باندھیں گے نبی ہم کی سنت ہے. ہم نے تو نسبت آپ سے رکھنی ہے قیامت تک. جب ہم یہ پریکٹس کریں گے کہ ہماری نسبت دنیا کے اندر ہم پریکٹس کریں گے، نبی پاک میں ہماری نسبت ہو جائے، تو پھر آخرت میں ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے، تبھی تو نسبت ہوگی. دنیا میں ہم نے پریکٹس نہیں کی تو کیا فائدہ؟ قرآن بھی انہوں نے دیا، نماز بھی انہوں نے دی، سب ان کی وسیلے سے ہمیں ملا. ہم نے ان کی نسبت ہی چھوڑ دی. ان کی چیزوں سے ہم نے نفرت شروع کر دی. ان کی چیزوں سے ہم دور بھاگنے لگے. مجھے بتائیں کتنی دیر لگتی ہے ایک نیکی کمانے میں؟ دوشی پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. پڑھا دل سے دروشی ایک دم. کتنا ہلکا ہے، کتنا آسان ہے. نہیں کبھی دل میں آپ نے سوچا کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا ہے؟ 10 پاؤنڈ آپ کے جیب میں آ جائے، کتوں آ گئے نہیں یار. بار بار اس کو دیکھیں گے. چار کہنے کا نا 10 پاؤنڈ جیب میں. میں تو یہی کرتا ہوں، یار 10 پاؤنڈ کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو 20 سے 30 کیسے ہو گئے؟ بار بار اس 10 کو دیکھوں گا. سبحان اللہ، اللہ دی برکت ہے. اے برکت ہو یہ جی، آج تک کمال ہو گیا جناب. کیا میں تو 10 روپئے ایسے 20 ہو گئے نا جناب. پھر اس کو چومے گا، وہاں سے مزہ آ گیا. استغفر اللہ، یہ شیطانیت. ایک درود شریف پڑھا کیا کچھ نہیں، پتہ نہیں. اللہ کے بندے ایک درود پڑھا، سنیں ذرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں، جب کوئی شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. اور ایک عجیب حدیث سنا رہا ہوں درود کی آپ کو، بڑی عجیب و غریب حدیث. سنیں ذرا درود کیا چیز ہے. سبحان اللہ. جب انسان درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کو اٹھاتا ہے اور عرش پر لے کے جاتا ہے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے کس کا درود ہے؟ کہ فلاں بندے نے درود پڑھا ہے. اللہ کہتا ہے جاؤ اس کی قبر پہ واپس لے جا، اور وہ درود اس کی قبر پہ جائے گا اور اس کے لیے مغفرت کرتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتے. ٹائم ہے ہمارے پاس نہیں ہے، وقت ہے ہمارے پاس نہیں ہے. زبان اللہ نہ کرے، فالج تو نہیں نا ابھی ہوا، ٹانگ تو ٹیڑھی نہیں ہوئی. ہسپتال جا کے دیکھیں آپ کو میرے بھائی سب اس طرح پڑے. کسی کی ٹانگ ٹیڑھی ہوئی ہے، کسی کا منہ ٹیڑھا ہوا. میں اور آپ نہیں ہو سکتا.
اس کو جا کے کہیں درود پڑھ، کہو کہ میں کتنے پڑھ سکوں گا، کچھ آواز نہیں۔ یہ شکر کر رہے ہیں اللہ کا، ہم 7 روٹی کھا جاتے ہیں، 5 چوزے کھا جاتے ہیں، پورے پیپسی اور کوک کے ٹین ختم کر دیے ہم نے، پتہ نہیں اب تک زندگی میں ہزاروں بکرے کھا چکے ہوں گے، ڈکار نہیں مارتے، ایک سنت پہ درود پڑھتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم یہ حق دے رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، بتائیں یہ حق ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ شکر ہے، بتائیں جاگیں جاگیں، جو نعمتیں دیتا ہے اس کو تو دیکھیں، اس کی نعمتوں کا کیا شکر کر رہے ہیں، اس کے حبیب پہ درود نہیں پڑھتے، پروگرام بنے زندگی کے اندر، سبحان اللہ۔ سنے ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کہ جس نے صبح 10 دفعہ درود شریف پڑھا اور شام کو 10 دفعہ درود شریف پڑھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے، لیکن آج کے بعد شروع کرنا ہے، وعدہ کرتے ہیں کہ 3 دفعہ چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صلی اللہ بس کہ 3 دفعہ بستر میں لیٹ کے پڑھ لیں، کہتے ہیں میری شفاعت واجب ہوگی اس مرد اور عورت پہ جس نے اس پہ کنٹینیوس کیا۔ نیکی کما رہے ہیں نہیں مارے، اس میں کیا آپ نے وضو کیا ہے، کوئی غوطہ مارا ہے، کوئی باہر گئے، نیکی کما لی، ماشاء اللہ۔ آج یہی تو بات بتانے آیا میں کہ ہم نے نیکیاں کمانی ہیں بھائی، ایک نہیں چھوڑو، بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ، اللہ۔ جنت میں ایک درخت لگ گیا، جب درخت لگے گا تو میں ضرور جاؤں گا نا، اس میں آپ جنت آپ پہنچ چکے جنت۔ کیسے چھوٹے چھوٹے کلمے، کیا اللہ کا ذکر، مجھے بتائیں کیسے ہم پاگل بیوقوف، بس یہ نماز پڑھ لی تھی، بس الحمدللہ پڑھ لی، اتنا ملنا کیا تو ملنا کیا، وہ جو اتنا میدان خالی ہوا ہے، اتنا سارا اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، تم اس کو چھوڑ رہے ہو۔ معمول بنائیں گے، اب کیا معمول بنا ہمارا کہ ہم نے 10 دفعہ درود شریف صبح پڑھنا ہے، 10 دفعہ ایک، ہم نے اپنی زندگی کے ہر طریقے کس میں استعمال کرنا ہے، مجھے بولے سنت، کھانا پینا، اٹھنا چاہنا، پانی پینا، بیٹھ کے پینا، 3 گھنٹ میں پینا، الحمدللہ سبحان اللہ لگانا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، دسترخوان بچھانا، سب بچوں کے بیٹھ کے کھانا، اپنی طرف سے کھانا، کھانے کے بعد پھر دعا مانگنی، پورا کھانا نور اور نور ہو گیا، نیکیوں کے ڈھیر لگ گئے، بڑی عبادت، اس حج اور عمرہ سے بڑھ گیا آپ تو الحمدللہ، قبول عبادت، مقبول عبادت، اس سے بڑی اور کیا عبادت ہو۔ 2 چیزیں ہو گئی، ٹھیک۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، یہ جو آخرت کا معاملہ ہے، اس کے بعد آخرت میں جانا ہے ہم نے بھائی، جانا منت ہے، اسی کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بڑا خطرناک ہے۔ آخرت کا جو معاملہ ہے اس پہ کامیابی اور ناکامی ایک چیز پر ہے، یہ بات میری غور سے سننا، 2 باتیں پکی ہو گئی نہیں بتائی تھی نا، اب تیسری بات کی طرف آ رہا ہوں، پھر کام شروع ہوگا، پھر ذکر کریں گے تھوڑی دیر۔ آخرت کا معاملہ جو ہے کامیاب ناکامیاب کس وقت ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا سے چلا گیا ایمان کے ساتھ، کس کے ساتھ، تب تو ہے وہ کامیاب، اور کوئی گارنٹی نہیں میری اور آپ کی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں آخری وقت ہوگا تو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں گا، نو گارنٹی ہے، بس وہی آدمی کامیاب ہے جی میں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑے حج کیے، بڑے عمرے کیے، بڑی تبلیغ کی، بڑا فوج کیا، بڑے چلے لگا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ حضرت عمر کو گارنٹی نہیں تھی، حضرت ابو کو گارنٹی نہیں تھی، ہمیں کہاں سے گارنٹی ہو جائے گی، ان سے زیادہ کون ہوگا۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے، کیوں خطرناک چیز ہے میں وجہ بتاتا ہوں۔ یہ ایمان ایک دولت ہے، اس دولت کو اگر ہم ساتھ لے گے تو کامیاب ہیں، اور اس دولت کو کس نے لوٹ لیا تو ختم ہو گیا معاملہ۔ آپ کے جیب میں پیسے ہیں، 10,000 آپ نے ڈالا، آپ چاہتے ہیں جب میں جا کے کوئی چیز خریدتا ہوں، گاڑی خریدتا ہوں، آپ گاڑی کی وہاں تک گئے، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں بجائے پیسے کا آپ کا ہاتھ جو کوٹ سے باہر نکل آیا، آپ تمہیں شک ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں،
یار میری جیب 10,000 ادھر 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 ساری جیبوں کو دیکھیں گے، لیکن جیب میں ہاتھ ڈال دیا، کیوں کہ کوئی جیب کترا تھا، ایک سیکنڈ میں آپ 10,000 پاؤنڈ لے کے چلا گیا. گاڑی لے لیں گے آپ، ختم، واپس آ رہے ہیں. کیا ہوا جی جیب کٹ گئی میری تو میرے پاس تو پیسہ ختم ہو گیا. کچھ بھی نہیں. بالکل یہ حالت ایمان کی ہے دوستوں. یہ غور سے سن لینا میرا بات آج. یہ حالت کس کی ہے؟ ایمان کی ہے. اگر یہ ایمان ہمارے پاس رہا جس وقت ہماری جان نکالنے کے لیے ملک الموت آئی تو الحمدللہ بہترین موت ہوگی. اگر جیب کترے نے یہ ایمان کاٹ لیا، اور یہ جیب کترا بڑا ٹرک کی جیب کترا ہے، یہ کون سا ہے؟ عدو مبین، جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہا ہے کہ سب سے بڑا جیب کترا یہ، اور سب سے بڑا وہ ڈاکہ جو ڈالتا ہے انسان کے ایمان پہ ڈالتا ہے. این اس وقت انسان جانے لگتا ہے تو وہ اس کے ایمان کو نکال لیتا ہے، سلب کرتا ہے. یاد رکھنا بہت خطرناک چیز ہے. اور جب ہم نے اس وقت جب ہم جا رہے ہیں اور ہمارا جیب کٹ چکی ہو تو بس ختم پھر معاملہ. اب اس کی حفاظت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گارنٹیڈ آپ کو ایک چیز بتاؤں گا الحمدللہ کہ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہوگا. سننا چاہیں گے؟ یہ بہت قیمتی چیز ہے. ایک چیز بتاتا ہوں آپ کہ جس کے ذریعے الحمدللہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ بالکل گارنٹیڈ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. وہ کیا چیز چاہیے اس کے لیے؟ ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی اس کی 100%. وہ جیب کترا وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بعض دفعہ ایسی جگہ پیسے رکھتے ہیں کہ ساری جیبیں کاٹتے ہیں، اندر کی جیب تک پہنچ ہی نہیں سکتا، ٹرک مار ہی نہیں سکتا وہاں تک. یہ ٹرک ایسا ہے اللہ نے بتایا ہمیں کہ اگر یہ کر لیا شیطان تمہارے ایمان تک نہیں پہنچ سکے گا. وہ کیا چیز ہے؟ حسن ظن. بات سمجھ آ گئی؟ حسن اللہ کے ساتھ اچھی ظن رکھنا، اچھا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرے گا، فضل فرمائے گا. یہ ہے بڑی چیز. جس کے پاس یہ آ گیا اس وقت اللہ کے ساتھ اس کا حسن ظن رہا کہ اللہ کا رحم کرے گا، اللہ فضل کرے گا، بخشش میری ہوگی، انشاءاللہ اس کا ایمان سلامت جائے گا. لیکن یہ آسان چیز نہیں ہے حسن ظن آنا. یہ نہ سمجھ لیں کہ مجھے بھی آ جائے گا، آپ کو بھی آ جائے گا. اس کے لیے اللہ نے عبادت عمل بتایا ہے. اور حسن ظن سے گارنٹیڈ وہ ایمان کے ساتھ جاتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. شعب الایمان میں ایک واقعہ ہے. ایک شخص تھے، وہ ان کا بھتیجا تھا، نیفیو. تو وہ بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہوا. تو کیا اپنے گھر لے آیا اس کو. بھتیجا تھا، بھانجا تھا، بھانجا بہن کا لڑکا. اتفاق یہ بیچارہ بہت زیادہ بیمار ہوا، آخر وہ مرنے کے قریب ہوا. تو اپنی بہن کو بتایا کہ تم آؤ بھائی، وہ تو بہت سخت بیمار ہے. بہن جو آئی، انہوں نے اپنے بیٹے کا حال دیکھا تو وہ رونے لگی. انہوں نے شروع کیا اس نے. تو بیٹے نے پوچھا اس نے کہ ماموں میری امی کیوں روتی ہے؟ کیا ہوا اس کو، کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے کہا میں رو نا، میری محبت ہے، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تجھ پہ شفقت کرتی ہوں، مجھے رونا نہ ہے. تو اس نے کہا ماں تجھ سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ایک اور چیز بھی ہے، وہ بھی بہت بڑا رحم ہے جس پہ تو تجھ سے لاکھوں درجے رحم کرنے والا. اس کے بعد خاموش ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ تھا حسن ظن اس کا. دیکھیں اب وہ کہتے ہیں کہ جب قبر ہم نے کھودی ہے، قبر کے بعد ہم اس کو دفن کرنے لگے تو جس وقت اینٹ لگایا نا ہم نے اس کی قبر میں، اینٹ لگاتے ہیں نا قبر کے اندر پاکستان وغیرہ میں، انڈیا میں، تو کہتے ہیں میری نظر پڑی قبر پر، میں حیران ہو گیا. وہ تو ایک وسیع میدان تھا، سبحان اللہ، وہ قبر ہی نہیں تھی، اتنا خوبصورت میدان بنا ہوا تھا اس کا. تو میں نے ساتھ والے سے کہ میں ہی تو بھی دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، بالکل اسی طرح ہے، ہو کیوں نہ. اس کا وہ آخری فقرہ آپ نے سنا تھا کیا کہا تھا کہ تجھے اللہ کی رحمت پہ امید نہیں ہے ماں؟ میں تو اللہ کی رحمت پہ امید کرتا ہوں. جس کا حسن ظن تھا، جو اس کو اللہ قبر نہ رہی ہو، کیا ہو گیا؟ میدان بن گیا. ایمان کے ساتھ وہ شخص چلا گیا. تو اگر ہم جانا چاہتے ہیں ایمان کی حالت میں دوستوں، اعمال تو ہیں لیکن عملوں پہ کیا امید رکھے؟ لیکن کرنا تو ہے ہم نے. ہم ان چیزوں پہ امید رکھیں جو اللہ نے ہمیں مستند چیزیں بتائی ہیں،
تو کیا کہوں ہمارا حسن، لیکن حسن زن آئے کیسے، یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ کیا بتایا حسن زن کا، وہ اب سن لیں، وہ طریقہ کریں گے تو میں بتاؤں آپ کریں گے وہ طریقہ، یہ ہے۔ یہ فعل آپ نے کر لیا نا تو پھر حسن زن آ جاتا ہے انسان، حسن زن آیا الحمدللہ، پھر اس گارنٹیڈ اور ایمان کے ساتھ بنتا جائے گا۔ بھائی وہ حسن زن کیا ہے، کیسے آئے؟ قرآن حدیث سے بزرگان دین نے اس کی مثال دی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، قرآن کہتا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حسن زن پیدا کرنے کے لیے انسان کو اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، ذکر اللہ۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ سے تعلق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ذکر کا، اور جیسے جیسے تعلق بڑھتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا ظن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا یقین جیسے جیسے کرتا رہے گا اتنا پختہ ہو جائے گا، اس کو اتنا پکا یقین ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے کبھی سزا دے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ذکر جو ہے الحمدللہ، جو ذکر ہے اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو حسن ظن عطا فرماتا ہے۔ بس اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر ظن پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے میرا حسن ظن بڑھ جائے اور الحمدللہ امیدیں بڑھ جائیں میری اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ دیکھیں معاذ بن جبل جو تھے، آخری بہت لمبی حدیث ہے تو آخری بات کریں کہ میں خلاصہ بتاتا ہوں ساری بات کا تجھے، معاذ وہ سن لے تو۔ معاذ بن جبل کو کہا بس ایک کام یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اور ایسے کرنا لسان کو رطبا ذکر اللہ، کہ جس وقت تو اس دنیا سے جا رہا ہو تو تیری ذکر اللہ کے ذکر، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ بس قصہ ختم، یہ آخری بات کی انہوں نے۔ اتنے بڑے صحابی تھے، اگر کامیابی سے جانا ہے تو نے باقی اعمال بتائے، یہ بتایا، آخر میں کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، ساری کامیابی کی جڑ یہ ہوگی کہ تو اللہ کے ذکر کو پکڑ لینا، اتنا پکڑنا کہ جب دنیا سے تو جا رہا ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر کا تر ہونی چاہیے، تو تو گارنٹیڈ ایمان کے ساتھ چلا جائے۔ بات سمجھ آ گئی دوستو؟ تو یہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اس کو بھی ہم نے آج اس پہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم اللہ کے ذکر کو اپنے معمولات کے اندر، ڈیلی معمولات میں لے کر آئیں گے۔ تین چیزیں آگے، نمبر ایک سنت کا طریقہ آئے گا ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا کیا بتایا جی؟ درود شریف، ماشاء اللہ ہم شاید بھول گیا، درود شریف کا معمول 10 دفعہ پکی بات۔ تیسری چیز کیا آئے گی اب؟ ذکر اللہ۔ اچھا اب ذکر اللہ خالی یہ بھی سن لا، ذکر کون سے چاہیے، کیونکہ بتایا نا اللہ تعالیٰ نے وذکر اللہ کثیرا، خالی ذکر نہیں کیا بلکہ کیا کہ کثیر ذکر چاہیے اس کے لیے، کثرت والا ذکر۔ تو بھائی ہم کیا دکان چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ دیں، کونے میں بیٹھ جائیں یا کسی مسجد میں بیٹھ جائیں، کثیر کا مطلب تو یہی ہے، لیکن دوستو یہ مطلب نہیں ہے۔ کثیر کا مطلب یہ نہیں ہے گن کے 1000 5 2000 5، یہ مطلب نہیں ہے کثیر کا، یاد رکھنا، یہ مطلب نہیں ہے کثیر کا۔ ذکر کے دو طریقے ہیں، دو طریقے ہیں ذکر کے۔ ایک تو ہوتا ہے ذکر کرنا، تصویر لی جناب، کیا 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر ہے۔ بے شک آپ 10,000 کریں، 15,000 کریں، یہ کثیر نہیں ہوا، کثیر نہیں ہوا ہے۔ ذکر کثیر کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ ذکر آپ نے کیا الحمدللہ سبحان اللہ گنتے رہے۔ ذکر کثیر دوسری چیز ہے۔ کثیر ذکر کہاں سے ہوگا؟ وہ تصویر سے نہیں ہوتا، گننے سے نہیں ہوتا، وہ دل سے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس میں زبان نہیں چلتی، ہاتھ نہیں چلتا، گنتی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے؟ ذکر کثیر کرنا ہے تو پھر دل سے اللہ کا ذکر کرے، زبان بھی خاموش ہوگی، سب کچھ خاموش ہوگا، دل کرے گا آپ کا ذکر اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے بنائے دل کو تیرے ذکر کے لیے۔ تو ہم ذکر کرتے ہوں گے الحمدللہ، صبح 100 تسبیح کر لی، یہ ذکر نہیں چلے گا، اس سے ظن نہیں آئے گا۔ کس سے آئے گا ذکر؟ مجھے بولیں، آپ پوچھیں مجھ سے کثیر ذکر کیا ہے؟
دل کا ذکر. آپ پوچھیں دل کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ اتنا آسان ہے بھائیوں. جتنی ہم کوشش کرتے ہیں تسبیح پکڑ کے زور لگاتے ہیں، یہ اس سے کہیں آسان ہے، اس سے کہیں بلند ہے. وہ آپ گھنٹہ کرتے ہیں تسبیح، سبحان اللہ، یہاں آپ 1 منٹ یہ تذکر کر لیں اس سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے. کتنا بڑھتا ہے؟ اور درجہ بلند ہو جاتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے. اور جو انعام اللہ نے رکھا ہے ذکر کا کیا زن، وہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کس نے کیا مجھے بتایا نا اللہ کا ذکر دل سے. کتنا افسوس کی بات ہے. یہ کوئی تیاری ہے ہماری موت کی؟ نہیں بتایا، یہ کوئی آخرت کی تیاری ہے دوستو. کل اللہ نے ہم سے پوچھ لیا، پورا قرآن میرا بھرا پڑا تھا، ہر جگہ جہاں ذکر کا لفظ ہے، کثیر کا ذکر ہے. قرآن پڑھتے ہیں نا، جہاں ذکر ہے کس یا الذین آمنوا اذکروا اللہ قسم کثیرا، جہاں بھی اعلان کرتا ہے ذکر کر تو کثرت سے کرو، ذکر کر تو کثرت سے کرو. ہم آج تک ہی نہیں سمجھے. تو مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو لیکن دل سے بھی ذکر کرو تاکہ تمہارا کچھ فائدہ ہو. کتنے لوگ کرتے ہیں مجھے بتائیں دل سے ذکر؟ ہاتھ تو کھڑا کر، ناراض نہ ہوں. یہ اسٹیمیٹ ہے کہ ہمارا یہ آخرت کی تیاری ہے؟ مجھے بتائیں. کبھی غور کیے اس بات پہ آپ نے کہ اللہ تو پورے قرآن میں کہتا ہے کثرت سے ذکر، کثرت سے ذکر، کثرت سے. ہم نے تو کبھی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں بس. کسی نے نہیں بتایا آپ کہ کثیر ذکر تو یہ نہیں ہے، اس سے اس نظر نہیں آئے گا ہمارا. تبھی تو ہے کہ ہماری زندگی نہیں بدلتی. ذکر ہم کرتے ہیں، اس سے نہیں زندگی بدلتی. زندگی بدلنی ہے، اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ہے تو کثیر ذکر چاہیے اس کے لیے. اس کا رنگ آئے گا. بات سنیں گے نا میری کہ زبانی ذکر نہیں چاہیے بلکہ کیا چاہیے؟ دل کا ذکر چاہیے. اس کا نام کثیر ذکر ہے. اور بہت آسان، اس ذکر سے تو 100% آسان. اور اتنا آسان سبحان اللہ، یہ ہر شک کو پورا کرتا ہے قرآن کے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. قرآن کیا کہتا ہے کہ تو تسبیح سے کرتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تو ذکر اتنا کر قیام قعودا، کہ تو لیٹ رہا ہو، بیٹھ رہا ہو، چل رہا ہو، سو رہا ہو، لیکن ذکر میرا جاری ہوتا ہے. وہ تو دل سے ہوتا ہے. کبھی دیکھا آپ سو رہے ہو، آپ اللہ 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 خراٹے مارے. آج تو کوئی نہیں ملا، کوئی ولی اللہ کو کتا بدال نظر آیا آپ کو؟ تصویر پڑھائیں یار میں ذرا سو جاؤں. زیادہ لوگ سویا خراٹے مار اللہ اللہ، آج تک کسی نے دیکھا. لیکن سبحان اللہ، جن کے دل چلتے ہیں وہ سو رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. وہ جاگے ہوئے. میسج پہنچا آپ کو؟ پہنچا؟ سمن بکم تو نہیں نا؟ نہیں یہ سمن بکم آج بڑا تنگی تکلیف تھی آئے او ایسی جی مینچسٹر بول رہا ہوں، بڑے بندے ایسے. بھائی یہ بات کرنے نہیں ہے. آج میں آپ کو تحفے دینے آیا ہوں تاکہ بات تو بنے نا، دوستی تو پکی ہونا ہماری. یاد تو کریں نا کسی گفٹ دیا تھا، کوئی فقیر ہے تو گفٹ دے گیا. میرا آنا بھی کام آیا، آپ کا بھی کام آیا. انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ لیں گے گفٹ میرے سے. جس نے لینا ہاتھ کھڑا کرے تو ہو ماشاء اللہ. تو بھائی کم ہی بن گیا. میں رات رہنا جمع تھے مسجد سے 2-3 باتیں اور کرتی تو بھائی پلیٹ فورڈ تو بڑی زبردست چیز ہے. میں تو بڑی دنیا گھوما، ایسی محبوب چیز تو میں نے دیکھی جیسے آپ لوگ ہیں. اتنے بہادر ہیں ماشاء اللہ. پیچھو کدھر دے ہو تھی ماشاء اللہ. ویری بریف. یہ ہوئی نا آخرت کی تیاری. سبحان اللہ. مجھے تو آپ نے جوان کر دیا ماشاء اللہ. ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ آپ دل کا ذکر سیکھنا ہے. یہ گفٹ دے کے جاؤں گا آپ کو سبحان اللہ. اور یہ ایسا گفٹ ہے، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کسی بات میں، لیکن آپ جو چاہے کریں دل اللہ ہی اللہ کریں. کریں گے یہ ذکر؟ سیکھیں گے ماشاء اللہ. مرید نہیں بنا رہا آپ کو میں، کوئی ایسی پیری مریدی نہیں ہے، ڈرنا نہیں بالکل بھی. میں آپ کو تحفہ دینے آیا ہوں. کوئی پیری مردی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں. میں آپ کو کروں آ جاؤ چلو کڈو پیسے چل بھائی چل، کچھ نہیں چکر. میں آپ کو ذکر دینے آیا ہوں. ذکر کیوں کہ میں بھی بہت اب بھی ایسی ہے، بہت پریشان حال دنیا کے اندر تھا. سبحان اللہ. کسی نے مجھے راستہ بتایا کہ بندے تو ذکر کیوں نہیں کرتا؟ میں تو بہت کرتا ہوں. کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں ذکر کیسے ہوتا ہے. یہ مدینہ منور کی بات کر رہا ہوں، آج سے 50-60 سال پہلے. اللہ والا تھا. میں نے کہا تو کیوں پریشان ہے؟ میں کہ جوان تھا، میں 30 سال کا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا مینچسٹر میں. میں کہ طبیعت نہیں لگتی تھی کسی چیز پہ. ساری بدماشی کر کے دیکھنا دل ہی نہیں لگ رہی کدھر ہی. پتہ نہیں کیا پریشانی لگی ہے مجھے.
پیسہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. کہتا بالکل صحیح ہے، جس کو اللہ صحیح کرنا چاہتا ہے اس کو ایسے حال کرتا ہے. اس کو ذکر کرتا ہے. میں تصویر کرتا ہوں، مولوی صاحب کہتا ہے سبحان اللہ شام کو بولو 5 کا، یہ ذکر ہے، یہ تو ناشتہ ہے، یہ تو سٹارٹر ہے. کھاتے ہیں 5 کھا جائیں گے چکن کے وہ لیگ سٹارٹر ہے، تو آگے کیا کھائیں گے پھر آدمی؟ یہ تو سٹارٹر ہے. ذکر سیکھ. میں وہ کدھر کہتے تجھے بتاتا ہوں. ایک نقشبندی شیخ بیٹھے تھے، 70 سال کی عمر تھی، 80 سال کی عمر ہو گئی. ویسے بچے کو ذکر تو سکھاؤ جی. میں کہا ٹھیک ہے. وہ میری قمیض اوپر کی، دل پہ انگلی کی 4 دفعہ اللہ اللہ کا، زندگی بدل گئی. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے بیٹھا یہ باتیں کر رہا ہوں. زندگی بدل گئی، نور نور ہو گیا، کثیر ذکر شروع ہو گیا. اب میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں دل اللہ 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 کرتا ہے. تو میں نے وعدہ کر لیا جس طرح مجھے کسی نے ذکر سکھایا میں بھی دنیا کو سکھاؤں گا، مفت سکھاؤں گا. سیکھیں گے آج ماشاء اللہ. آپ اس طرح کرتے ہیں. ٹائم بہت تھوڑا ہے، بات میں 3 سمجھ گئے آپ. اذان کتنے بجے ہوتے بھائی؟ 6 بجے انشاءاللہ. تو 6 بجے تک ہم جی کرتے ہیں، ذکر کریں گے بھی، اس میں بتاؤں گا، مراقبہ بھی کریں گے، آنکھ بند کر کے خاموش ذکر کرتے ہیں. اور پھر عشاء نماز پڑھنے کے بعد جن حضرات نے ذکر سیکھنا تشریف رکھیں میں ان سب کو ذکر سکھاتا ہوں. میں اکثر ٹائم لگاتا ہوں انشاءاللہ. حالانکہ میں نے جانا تھا 7 بجے میں نکل جانا تھا، پروگرام آگے دے کر آیا ہوں، لیکن میں ایکسٹرا ٹائم لگاتا ہوں آپ کے ساتھ. تو کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا نا، تو ایکسٹرا ٹائم دوں گا. ذکر سیکھ کے جائیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ بہت پچھتائیں گے روزے قیامت میں. میں آؤں یا نہ ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ایسا چانس آپ کو ملے گا نہیں. بتاؤں گا ایسا فقیر آپ کو نہیں ملے گا جس طریقے سے ذکر آپ کو دے جائے. میں گارنٹیڈ آپ کو کہتا ہوں. کتنے سال سے مسجد آپ کی مجھے بتائیں؟ 10 سال ہو گئے ہوں. 6 سال ہو گئے. 20 سال سے آیا کہ 20 سال میں ایسا آدمی ذکر دیا کسی نے آپ کو؟ یہ تو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں بھائیو، یہ تو اللہ کے کرم ہوتے ہیں، اللہ کے فضل ہوتے ہیں. 20 سال تک کی زمین آپ کو مسجد ترستی رہے گی یہاں کو اللہ کا ذکر کرے. مجھے بتائیں کس طرح اللہ نے مجھے، میں بیمار تھا، مجھے دل میں میرے ڈالا. میں ایک دوست کو کہا میں یار کوئی مسجد تو تلاش کرے، میں دل کرتا ہے بولٹن ادھر آؤں بریڈ فورڈ آؤں. میں تو خود پتہ نہیں 10-15 سال کے بعد آیا ہوں، 10 سال سے. اپنے ساتھی کو کہا، میں کہا یار پتہ یہ مسجد یہاں کون جانتا ہے؟ میں جا منتے کر پوچھ. اس نے جی ایک مسجد ہے، مسجد کیا نام ہے اس کا؟ بلال. ہاں میں کہا یہ تو بڑا اچھا نام ہے یار، ادھر ہی چلتے ہیں. پھر اس نے میں کہا ٹھیک ہے، جو کچھ بھی طبیعت ہوگی انشاءاللہ میں نے سنڈے کو پہنچنا ہے وہاں پہ. میں کھینچتا ہوں آپ کے پاس آ گیا الحمدللہ. یہ کس کا کرم ہے؟ پتہ نہیں کون انسان ہوگا جس کو اللہ نے بخشنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو میں نے بخشنا ہوتا ہے اس کو 1 سال پہلے ہی میں اس سے نیک عمل کروانا شروع کر دیتا ہوں. یہ گارنٹیڈ زندگی. ابھی تو میں اس کی تعریف ہی نہیں کی، اللہ کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ کبھی پھر ملاقات ہوگی تو میں بتاؤں گا یہ ذکر ہے، اس سے ملتا کیا ہے انسان. فی الحال آپ نے ذکر سیکھنا ہے. 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے. درود شریف 10 دفعہ، سنت کے مطابق زندگی گزارنی، اماموں کو اپنی زندگی میں لانا، نماز اس کے مطابق پڑھنی، کھانا پینا دنیا کے کہنے پہ نہیں چلنا، شرمانا بھی نہیں. کوئی کچھ کہے کہ جی ایسی کی تیسی، اس سے نقد سودا ہو رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہم شرمائیں اس چیز سے. پورے رنگ چڑھ جائے اپنے محبت سے، سب سے بڑے عاشق ہوں گے آپ الحمدللہ. اور تیسری چیز اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا ہے؟ گارنٹیڈ ایمان کے ساتھ جان، گارنٹیڈ. میں نے حدیث سنائی آپ کو بہت بڑی معصوم جبر کی. انشاءاللہ عشاء کے بعد ذکر آپ کو سکھاؤں گا، تشریف رکھیے گا. اور ہم تھوڑا دیر اب اس کو ذکر کرتے ہیں.